رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار اور اشتیاق رہتا تھا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری زندگیوں میں نیکیوں کی بہار لے کر آ چکا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ عام اعلان فرماتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، کہ کون ہے جو میری مغفرت کو طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دوں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے روزے کو فرض فرمایا اور رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میرا بندہ جب میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ میرے لیے میری محبت میں کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور انسان کی زیادہ 3 بڑی خواہشات ہوتی ہیں، اچھا کھائے، اچھا پیے اور اپنی خواہش نفس پوری کرے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں اس کے حلال اور جائز طریقے بتا دیے، لیکن جب اللہ کا یہ حکم آتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، میرے لیے ان جائز طریقوں سے بھی کھانا پینا خواہش کو چھوڑ دو، جب یہ بندہ اللہ کی عقیدت و محبت میں اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کا اجر و ثواب اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن روزے کا عمل ایسا عمل ہے، یہ ایسی بے ریا عبادت ہے، اس کے اندر اتنا خلوص والا رشتہ موجود ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے یہ روزہ میرے لیے رکھا، کل قیامت کے دن میں رب کائنات اسے اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماؤں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انا اجزا بہ، کہ آج میرے بندے نے میرا حکم مان کر مجھ پر بن دیکھے ایمان لا کر یؤمنون بالغیب پر عمل کرتے ہوئے میرے لیے بھوک کو بھی پیاس کو بھی برداشت کیا، بیوی سے الگ ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یہ عطا کروں گا کہ کل قیامت کے دن میں اسے اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ تو بغیر مانگے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس اور عظمتوں والا مہینہ وہ ہمیں عطا کیا۔ اس
کا ادنا سے ادنا بدلہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کے لیے اس پورے مہینے میں گناہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. ویسے تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ضرور ہے کہ کل بنی آدم خطاء، سوائے انبیاء کے ہر بنی آدم وہ گناہ اور خطا کرنے والا ہے، یعنی اس سے یہ گناہ اور خطا ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس مہینے میں یہ کوشش کریں کہ جان بوجھ کر کسی گناہ کے پاس نہ جائیں، دانستگی میں ہم کوئی گناہ نہ کریں. ہماری آنکھ، زبان، کان، ہمارے ہاتھ اور پاؤں، جسم کا ہر حصہ اللہ رب العزت کا ایسا مطیع اور فرما بردار بن جائے کہ جب رمضان کی آخری رات آئے تو جہاں اللہ تعالی خوش نصیب لوگوں کی مغفرت فرمانے والا ہو، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام نہیں آ جائے. اور روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور جس انسان کے اندر یہ پرہیزگاری آ جاتی ہے، اور دیکھیں تقوی، متقی یا پرہیزگاری، اس کا عام اور آسان الفاظ میں اگر میں تشریح کروں، معنی بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا اور گناہوں کے کاموں سے پیچھے ہٹنا، امر بالمعروف کرتے رہنا اور نہیں عن المنکر کرنا، نیکیوں میں سبقت کرنا اور گناہوں سے بچتے رہنا، یہ تقویٰ ہے. اور جس انسان میں یہ کوالٹی اور یہ صفت اور یہ خوبی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے. اب اسی معنی میں تقوی کو ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے راستے کھول دیتا ہوں اور آسان فرما دیتا ہوں. آج ہمارے پاس آسائشیں ہیں، سہولتیں موجود ہیں، پچھلے زمانے کے مقابلے میں ہر طرح کے اسباب راحت موجود ہیں، لیکن ٹینشنز ہیں کہ بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن ہے کہ بڑھ رہی ہے، بے چینی اور بے سکونی انسان کے گھر کے اندر گھر کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم تقوی اپنی زندگی میں لاؤ گے، یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، میں تمہارے لیے ان تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے آسانی کے راستے کھول دوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا، متقی بننا، پرہیزگاری اپنے اندر لانا، پاکی اور صفائی کو لانا، اپنے قلوب و اذہان کو پاکیزہ رکھنا، غلط خواہشات، غلط سوچ، گناہ کے کام انہیں اپنے سے دور کرنا، یہ تقوی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ من امرہ یسرا، میں اس کے لیے راستے آسان فرما دے گا. کوئی بھی ہم کام کریں جس کے اندر ہمارا مقصود اور مطلوب یہ ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایک طالب علم ہے، وہ اپنی پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. ایک بزنس مین ہے، وہ بزنس میں ترقی چاہتا ہے. ایک زمیندار ہے، وہ اپنی زمین میں کمائی بڑھانا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب زندگی میں تقوی لاؤ گے،
میں تمہارے لیے تمام راستے آسان فرما دوں. دو انعام، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا انعام بھی ذکر کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان پرہیزگاری اختیار کرے، میرے لیے متقی بنے، اور متقی بننے کا نسخہ کیا ہے؟ روزے رکھے. کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی قوت حیوانیہ، قوت بہیمیہ اور شہوانی قوتیں وہ دم توڑ دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اور روزہ رکھنے سے انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے، اور روحانی طور پر اسے قوت اور طاقت بھی حاصل ہوتی ہے. نفس مغلوب ہوتا ہے اور اس کی روحانیت وہ نکھر کے سامنے آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جب تم تقوی کے راستے پر چلو گے، یکفر عنہ سیئاتہ، میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ایک ہے معاف کر دینا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں بولا، یکفر کا لفظ بولا ہے. کہ جب انسان زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج مٹی کے نیچے جا کر گم ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں یکفر. اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فرشتوں نے تمہارے نامہ اعمال میں کتنے ہی تمہارے گناہ لکھے ہوں گے، درج کیے ہوں گے. ان کا کام یہی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ اسے درج کرتے رہتے ہیں. کتاب مرقوم، ایک لکھے ہوئے دفتر کے اندر. اللہ فرماتے ہیں جب تم تقوی اختیار کرو گے، تمہارے اس نامہ اعمال سے تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری سیاکاریوں کو اس طرح مٹا ڈالوں گا کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہو، کیونکہ وہ تو ستار ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے گناہوں کو مٹانے کے بعد تمہیں اجر عظیم عطا کرنا. تو میرے بھائیوں، لعلکم تتقون کی میں نے ایک مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھی کہ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو ہم بڑے اہتمام سے روزہ رکھیں، بڑے شوق سے روزہ رکھیں. اب تو ماشاءاللہ موسم بھی بڑا اچھا ہے، روزہ رکھنے کے اندر کوئی اتنی تکلیف نہیں. صرف آپ کو جلدی اٹھنا ہے، لیکن جب آپ جلدی اٹھیں گے صبح سحری کے ٹائم، مبارک ٹائم، تو اس وقت جب آپ کھانے پر بیٹھیں گے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور میرے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود و سلام بھیجنے لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عبادت درود بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، تو میں ان پر بھی اور میرے فرشتے بھی درود و سلام بھیجنے لگ جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو گھروں کے اندر سحری تیار کرتی ہیں، وہ تو آپ سے بھی پہلے جاگتی ہیں، ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں بارڈر پہ پہرا دے رہا ہو، کفار سے لڑ رہا ہو، اور لڑنے کے دوران جو اسے ثواب ملتا ہے، اس سے بڑا اجر و ثواب اور کسی کو نہیں ملتا. اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو جو روزہ داروں کے لیے سحری کا انتظام کرتی ہے، اسے ایک مجاہد کی برابر جہاد کرنے کی طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں موسلا دھار بارش کی طرح اترتی ہے. اور پھر
یہ روزہ آپ اگر سائنس سے پوچھیں، کسی دیندار ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب آپ فاسٹنگ کریں گے، روزہ رکھیں گے، تو اس سے آپ کے جسم کے اندر جو فاسد مادے بن رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے اس فرض کو ادا کرنے کی برکت سے وہ گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو روزہ ہمیں کمزور نہیں کرتا، بظاہر ایسا لگتا ہے، یہ ہمارے اندر کے نظام کی صاف ستھرائی اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور پھر ہمارا جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ گوشت اور ایک اس گوشت کو زندہ رکھنے والی چیز جسے روح کہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جو اللہ کے حکم سے ہمارے جسم میں آئی، اور جب اللہ کا امر آئے گا یہ واپس پلٹ جائے گی اللہ کی طرف، اور یہ جسم لاشے اور مردہ اور بے جان ہو جائے گا۔ تو روزہ رکھنے سے ہمارا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی ہمیں طاقت اور اللہ رب العزت کے انوارات حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکات ہوتی ہے۔ زکات ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اترنے والا ایک فرض ہے، اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن زکات کا لغوی معنی کیا ہے؟ عربی میں زکات کا مطلب کیا ہے؟ زکات کہتے ہیں کہ جو آپ کی اصل چیز ہے اس سے میل کچیل کو دور کر کے اسے پاک اور صاف کر دے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی برتن ہے، آپ نے اس برتن کو اچھی طرح دھویا، اس کی میل اور کچیل کو دور کیا۔ کوئی کپڑا ہے، آپ نے اس کپڑے کو دھویا، اسے واشنگ مشین میں ڈالا، اس کو چکر دیے، اور اس کے بعد وہ کپڑا پاک صاف اجلا اور نکھر گیا، میل کچیل دور ہو گئی۔ اس میل کچیل کے دور کرنے کو عربی میں زکات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کی ایک زکات ہے، ہر چیز کی پاکی اور صاف ستھرائی کے لیے اس سے میل کچیل کو دور کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا وَزَكَاةُ الْجِسْمِ الصَّوْمِ، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے جسم کی زکات کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم سے میل کچیل کو دور کرنا، نفسانی خواہشات کو دور کرنا، روحانی بیماریوں کو دور کرنا، اور تمہارے اندر جو ایک بیماریاں پل رہی ہوتی ہیں ظاہری طور پر بھی روحانی طور پر بھی، انہیں دور کرنے کے لیے اگر کوئی اکسیر ہے اور نسخہ ہے، کوئی زکات ہے، تو فرمایا وہ روزہ رکھنا کہ تم روزہ رکھو گے، اللہ رب العزت تمہارے ظاہر کو بھی پاک فرما دیں گے، تمہارے جسم کو بھی پاک کر دیں گے، تمہاری روح اور تمہارے باطن کو بھی پاک فرما دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ الصوم جنہ، یہ روزہ تو ڈھال ہے شیطانی طاقتوں کے آگے، برائیوں کے آگے، گناہوں کے آگے۔ جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ڈھال عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جسم کی زکات تو روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے اس کی عطا ہے، ہم میں سے کسی انسان کا یہ ذاتی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کی تقسیم میں نے خود کی ہے، اور جہاں اپنی حکمت سے مناسب جانا اس انسان کو مال عطا کیا، اور اس لیے عطا کیا کہ اللہ کی اس نعمت سے خود بھی فائدہ اٹھائے، اور اس کا نگہبان بن کر اللہ تعالیٰ کی جو رعایا ہے، جو مخلوق ہے، ان پر بھی اسے خرچ کرے، یہ نہیں کہ سانپ بن کر اس مال کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو اس مال کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، فرمایا کہ یہ مال میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، جب اس مال پر ایک خاص وقت گزر جائے تو اس وقت کے گزرنے کے بعد جیسے تم نے جسم کی زکات روزہ رکھ کر ادا کی،
اسی طرح اس مال کی زکات اللہ کے راستے میں غرباء پر خرچ کرنے سے ادا کیا. تو مال کی بھی زکات ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر فرض ہے. جیسے ہم پر نماز فرض، اللہ تعالی نے قرآن میں جا بجا فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم پر نماز قائم کرنا فرض کر دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالی نے جہاں روزے کو فرض کیا وہیں زکات کو بھی فرض فرمایا کہ ہم اپنے مالوں کو بھی پاک اور صاف کریں، مال کی بھی میل کچیل دور کریں کہ وہ مال جو ہمارا جزو بدن بنتا ہے، ہمارے بچوں کی غذا بنتا ہے، اس مال سے جب تم میل اور کچیل کو دور کرو گے اللہ تعالیٰ اس مال کو تمہارے لیے خیر بنائیں گے، بھلائی کا ذریعہ بنائیں گے، اور وہ مال تمہارے اندر جا کر نورانیت کے اندر اضافہ کرے گا، تمہارے اندر جا کر حیوانیت اور وحشت کو زیادہ نہیں کرے گا بلکہ اسے ختم کر دے گا. تو اسے زکات کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا ذکر کیا تقریباً 83 جگہ قرآن مجید کے اندر وہاں ساتھ زکات کا بھی حکم دیا. اور کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. کہ کامیاب ایمان والے کون ہیں؟ جو نماز ادا کرتے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ایک خاص مقدار میں مال دیا اسے چاہیے کہ سال جب اس مال پر گزر جائے تو اس مال کی زکات ادا کرے. اگر وہ اس مال کی زکات ادا نہیں کرے گا تو وہ مال اس کے لیے خیر لے کر نہیں آئے گا، سکون لے کر نہیں آئے گا. وہ ارب پتی کیوں نہ بن جائے، بینک بیلنس بھر کیوں نہ دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مال سے اسے دلی سکون اور راحت حاصل نہیں ہوگی. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ کہ ہرگز یہ گمان نہ کرنا، وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کرے جو کنجوسی کرتے ہوئے، بخل کرتے ہوئے مال کو اپنے پاس جمع رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا بہتر کام کیا کہ جب اللہ کے راستے میں دیں گے تو کم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں خیر لہم، یہ بہتر نہیں کیا بل ہوا شر لہم. اگر وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیں گے تو یہ ان کے لیے شر اور برائی بن جائے گا، یہ ان کے لیے بھلائی والا مال نہیں بنے گا. یہ تو دنیا کے اندر ہے کہ یہاں وہ مال تمہارے لیے آزمائشیں، بلائیں، تکلیفیں، مسائل اور پریشانیوں اور بیماریوں میں اضافے کا باعث بنے گا، وہ تمہارے لیے دلی راحت و سکون نہیں بنے گا. اور قیامت کے دن والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبيل الله اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے اس سونے اور چاندی کو آگ پر گرم کیا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا. فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، اور اس گرم سونے اور چاندی جو پگھل گئی، سیسا بن گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے ان کی پیشانی کو، پہلوؤں کو، کمر کو،
داغا جائے گا، اور جب وہ انسان چیخے گا، چلائے گا تکلیف کی شدت سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تو وہی خزانہ ہے جسے تم گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اللہ کے راستے میں اس کے حکم پر نہیں دیتے تھے، آج تمہارے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ مال جس میں تم بخل کرتے ہو، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں نکالتے، کل قیامت کے دن یہ تمہارے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ مال میرا کمال ہے، یہ میری عطا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کی میراث ہے، وہ تمہاری میراث نہیں۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس میں نگہبان بنایا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے نیکی کر لی، قرآن پڑھا نیکی کی، نماز پڑھی نیکی کی، عمرہ کیا نیکی کی، اللہ کے لیے حج کیا نیکی کی، روزہ رکھا نیکی کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لن تنالوا البر، نیکی کے مقام پر تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ عربی میں جب کسی کام کو انتہا پر جا کر بیان کیا جائے تو اسے لن کے الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہرگز تم نیکی کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو جسے تم سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ آج ہم 5 روپے کسی بکاری کو دیتے ہیں تو شاید حاتم تائی کی قبر پہ ہم لات مار رہے ہوتے ہیں، کپڑوں کا جوڑا پرانا ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، ہم اسے فقیر کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا کمال کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا۔ مما تحبون، وہ مال جس سے تم محبت کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں دو گے، تب تم اللہ تعالیٰ کے لیے نیکی کے مقام کو پاؤ گے۔ نماز پڑھ لی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، نیکی نہیں کی۔ روزہ رکھ لیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، تم نے نیک عمل کیا، نیکی نہیں کی۔ عمرہ کیا، حج کیا، تم حاجی تو بن گئے، نیکی نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں 34 سپارے کی پہلی آیت ہے، آپ دیکھ لیجئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک محبوب چیز کو خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف منہ کرو، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم اپنے قریب ترین رشتہ داروں پر مال خرچ کرو۔ آج ہم جب دیتے ہیں تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دور کسی بکاری کو دے دیتے ہیں، اجنبی کو دے دیتے ہیں، رشتہ دار کو نہیں دیتے۔ کوئی ذاتی عداوت کہ جی ہمارے فلاں کام میں اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، ہماری اس سے فلاں معاملے کے اندر نہیں بنتی، ہماری اس سے چپکلش چل رہی ہے، لہٰذا میں اپنے بھائی کی یتیم اولاد کو کیوں دوں، میں اپنے بہن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، میں اس پر کیوں خرچ کروں؟ اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کر رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے۔ نیکی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے غربا سے شروع کرو۔ تمہارا غریب بھائی ہے، اس کی اولاد ہے، اسے زکات دو۔ تمہاری غریب بہن ہے،
مستحق ہے اس پہ خرچ کرو. تمہارے ماموں چچا خالہ پھوپھی جو تمہارے قریبی خونی رشتہ دار ہیں, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم اپنے صدقات اور زکات اگر وہ مستحق ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرو. ہاں, زکات کا مال اپنے والدین کو نہیں دے سکتے, اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے, بیوی خاوند کو نہیں دے سکتی, اور اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, کیونکہ یہ واپس مڑ کے آپ کے پاس ہی آتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, زکات کا سب سے بہترین مصرف اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلے اس پہ خرچ کرو. دین تو ہمیں یہ قربانی دیتا ہے. تو یہ زکات جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ بھی ہے اور مال کے ساتھ بھی ہے. جسم کی زکات روزہ رکھنا ہے, اور مال کی زکات اللہ کے راستے میں سال گزرنے کے بعد 2.5% مال ادا کرنا ہے. 40واں حصہ 100 پر 2.5 روپے, اور اسی طریقہ سے 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے, یہ 2.5% بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 97.5% جیبوں میں رکھنے کا حکم دے دیا, اجازت دے دی, اور 2.5% میرے راستے میں نکالنے کا حکم دے دیا. اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے, قادر ہے, رازق ہے. اگر وہ کہتے 97.5 مجھے راستے میں دے دو اور 2.5% جیب میں ڈالو, تو یہ عین انصاف تھا کہ آقا اور مالک جو حکم دے اس کی مرضی ہوا کرتی ہے. غلام کی کیا مرضی ہے, بندے کی کیا مرضی ہے, لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا, احسان کیا, فضل کیا, اور یہ فرمایا کہ سال گزر جائے, اس سال کے گزرنے کے بعد کل مال کا 2.5% آٹے میں نمک کے برابر بلکہ اس سے کم وہ میرے راستے میں ادا کرو, میں تمہارے باقی مال کو پاکیزہ کر دوں گا, خیر اور بھلائی والا بنا دوں گا. لیکن ہم اللہ کے کتنے ناشکر بن گئے, کتنے غافل ہو گئے, مال کی محبت میں اس کی محبت کو بھول گئے. وہ اللہ کہ جب ہمیں موت دے گا تو یہ مال دھرے کا درا رہتے ہوئے ہم خالی بدن کے ساتھ اس کے پاس لوٹ جائیں گے, لیکن پھر بھی ہم اس کے راستے میں اس کی محبت میں مال کی محبت سے باز نہیں آتے, مال خرچ نہیں کرتے. میرے بھائیوں, یہ رمضان کا مہینہ غم خاری کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے, اور اس مہینے میں آپ بھی زکات ادا کرتے ہیں. لہذا دل کھول کر نیکی کے مقام کو پانے کے لیے اللہ کے اس فریضہ زکات کو ادا کرو. 4 قسم کے اموال جس کے پاس ہیں, سونا, چاندی, سامان تجارت جو دکان ہول سیل کاروبار پرچون کا یا تھوک کا, اور اسی طرح آپ حضرات کے پاس نقد کرنسی روپیہ پیسہ پاؤنڈ ڈالر کی شکل میں اگر موجود ہے جیب میں, گھر میں یا بینک میں, ان 4 قسم کے اموال پر زکات تب واجب ہوتی ہے جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں موجود ہوں یا اس قیمت کی موجود ہوں. اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے, آپ کے پاس ہے دلیو کی صورت میں, یا ہماری بہنوں کے پاس ہے زیور کی شکل میں, سونے پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً زکات فرض کی ہے. اگر صرف سونا ہے, چاندی, مال تجارت اور کرنسی آپ کے پاس نہیں, تو پھر 7.5 تولے تک معاف ہے. اگر 7.5 تولے سے ایک ذرا بھی اوپر ہو گیا, آپ صاحب نصاب بن گئے, یعنی زکات فرض ہو گئی. اگر وہ 1 سال آپ کی ملکیت میں موجود ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کا 2.5% اللہ کے راستے میں ادا کرنا, غریب رشتہ داروں پر, یتیم مستحق پر, فقیروں پر, مسکینوں پر, اللہ کے راستے میں چلنے والے آپ کے پاکستان کے جو ممتاز دینی ادارے ہیں, جو مفت اور خیرات میں آپ حضرات کے بچوں کو دین کی تعلیم سے روشناس کرواتے ہیں, وہاں اس کا دینا یہ لازمی اور ضروری ہے. اور اگر آپ کے پاس چاندی ہے 52.5 تولہ, آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر, جو کہ اس سال 80,000 اور کچھ روپے بنتی ہے. اگر آپ کے پاس اتنی کرنسی ہے, اتنا سامان تجارت پڑا ہے, اور اس پر سال گزر جائے, تو سال گزرنے کے بعد دیکھو کہ کتنا زیادہ ہے. جتنا ہو اس کل مال کو 2.5% اس
سے الگ کرو اور اللہ کے راستے میں وہ 2.5% ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر نماز، روزے اور حج کی طرح ایک فرض ہے، بلکہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ مال انسان کا جزو بدن بنتا ہے، اور جب مال ہمارے جزو بدن بنے گا اس میں میل کچیل ہوگی، اس میں شیطنت ہوگی، اس میں اللہ کا دیا ہوا حصہ وہ نکالا نہیں گیا ہوگا، تو وہ مال ہمارے اندر جا کر حرام کی صورت میں ہماری پرورش کرے گا، وہ مال ہمارے اندر جا کر خیر کا ذریعہ نہیں بنے گا، بھلائی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو میں بھی اور میری اولاد بھی جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو وہ جسم جو زکوٰۃ ادا کیے بغیر مال سے پروان چڑھے گا، اس جسم سے خیر کی توقع کیسی ہوگی؟ پھر نماز میں دل نہیں لگے گا، پھر اللہ کے راستے میں عمرہ حج کرنے کا دل نہیں کرے گا، پھر قرآن کی تلاوت کا دل نہیں کرے گا، پھر ہمارے دلوں پر غفلت اور ظلم کے پردے چڑھ جائیں گے، ہمارے دماغ کے اندر شیطنت آئے گی۔ جب ہم اللہ کے راستے میں مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو باقی عبادات ہمارے اوپر آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے اس کے اندر بخل اور کنجوسی نہ کیا کرو، بلکہ یہ مال آج آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، یہ کل قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ آخرت بن گیا۔ جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ادا کرو 700 ضرب 70 اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ تو وہاں اصل زندگی کے اندر یہ مال تمہارے کام آئے گا، نہیں تو وہاں پر ہائے ہائے اور میں ہلاک اور برباد ہو گیا کی صدائیں آپ نکالیں گے۔ اسی طرح جیسے مال پر زکوٰۃ ہے، آج کل گندم کی کٹائی کا وقت ہے، آپ عشر ادا کرتے ہیں، تو جب بھی گندم کی کٹائی کریں تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کا آپ عشر نکالیں۔ عشر کیا ہے کہ جب آپ گندم کی کٹائی کریں، اگر وہ آپ کی فصل بارانی آسمانی بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو کل گندم جتنی بھی ہوئی اس کا 10% آپ اللہ کے راستے میں ادا کریں، اور اگر آپ نے اس زمین کو پرچیز پانی خرید کر اسے لگایا ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ اس میں سے 20واں حصہ ادا کریں، یعنی 10ویں کا بھی نصف عشر اس کے اندر واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 100 من گندم ہوئی تو 100 من گندم میں سے 10 من اللہ کے راستے میں ادا کرنا یہ عشر ہے، جبکہ آپ کی زمین کو بارانی پانی نے سیراب کیا ہو، اور اگر آپ کی زمین کو پانی آپ نے خود لگایا، پیسے پے کیے، پانی پرچیز کیا، تو ایسی صورت کے اندر 100 من پر 5 من اللہ کے راستے میں ادا کرنا یہ اس فصل کی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو ہم نے تمہیں زمین سے نکال کر دیا اس کا حق کٹائی کے دن ادا کرو۔ اگر ہم ادا کریں گے تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت، خیر اور برکات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھ کر ادا کرنے کی، اپنے مال کی زکوٰۃ کی صورت میں 2.5% نکالنے کی، اور ہماری فصل کی زکوٰۃ عشر کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔